میری نس نس بولے نبی نبی، میری نس نس بولے نبی نبی، ہر سانس پکارے علی علی، ہر سانس پکارے علی علی، میری نس نس بولے نبی نبی، میری نس نس بولے نبی نبی، ہر سانس پکارے علی علی، ہر سانس پکارے علی علی، اللہ نس بولے نبی نبی، میری نس نس بولے نبی نبی، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مناظر اہل سنت، مناظر اہل سنت، حضرت علامہ مولانا عبدالستار صاحب ہمدانی، مولانا عبدالستار صاحب ہمدانی، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت، عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے اب حضرت کا پروگرام جلدی آپ کے سامنے پیش کر دیا جائے گا، لہذا اس سے پہلے آئیے ہم اہل سنت والجماعت کے اصول کے مطابق حضرت کی گلپوشی کا دلکش منظر بھی اپنے نگاہوں کے سامنے لائیں، اور حضرت ہمدانی صاحب اللہ کی گلپوشی کرنے کے لیے نصر الدین بھائی اور بھوندو بھائی کو، نصر الدین بھائی اور بھوندو بھائی، ان سے گزارش ہے کہ وہ حضرت کی گلپوشی کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، مناظر اہل سنت، عبدالحمید بھائی ہمدانی صاحب قبلہ کی گلپوشی کریں گے۔ عبدالحمید بھائی، عبدالحمید بھائی، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ پپو بھائی، پپو بھائی ہمدانی صاحب قبلہ کی گلپوشی کریں گے۔ قوم کے رہبر کی حیثیت سے جانے جاتے ہیں اپنے علاقے میں پپو بھائی، جو حضرت کی گلپوشی کرنے آئے۔ نعرہ لگائیے، نعرہ تکبیر، جب بھی کوئی پوچھتا ہے اہل سنت کی سند، جب بھی کوئی پوچھتا ہے اہل سنت کی سند، پیش کر دیتے ہیں ہم تو اعلیٰ حضرت کی سند، پیش کر دیتے ہیں ہم تو اعلیٰ حضرت کی سند، جس کا چہرہ کھل اٹھے احمد رضا کے نام پر۔ رب بچل کے کہو یا سبحان اللہ۔ جس کا چہرہ کھل اٹھے احمد رضا کے نام پر، گویا اس کو مل گئی دنیا میں جنت کی سند، گویا اس کو مل گئی دنیا میں جنت کی سند۔ اعلیٰ حضرت کے قلم کا زور کے اوپر ہو رقم، اعلیٰ حضرت کے قلم کا زور کے اوپر ہو رقم، اعلیٰ حضرت کا قلم ہے، اعلیٰ حضرت کا قلم، اور اس کی ہر جنبش میں عشق مصطفیٰ ہے جلوہ گر، اس کی ہر جنبش میں عشق مصطفیٰ ہے جلوہ گر۔ یہ قلم ہے سنیوں پہ رب تعالیٰ کا کرم، یہ کرم ہے سنیوں پر رب تعالیٰ کا کرم۔ اگلوں نے بھی لکھا ہے بہت سارا علم دین پر، اگلوں نے بھی لکھا ہے بہت علم دین پر، جو کچھ ہے اس صدی میں وہ تنہا رضا کا ہے، جو کچھ ہے اس صدی میں وہ تنہا رضا کا ہے۔ آئیے بغیر کسی تاخیر کے میں حضرت علامہ مولانا مناظر اہل سنت جناب
قبلہ حمدانی صاحب سے انشاء میں گزارش کروں گا کہ چین تم سے تار تم سے ہے، چین تم سے تار تم سے ہے، کیا کرو دل کو پیار تم سے ہے، چین تم سے تار تم سے ہے، کیا کرو دل کو پیار تم سے ہے، سن کے تمہاری تقدیر یہ کہہ دے فقیر یہ کہہ دیں گے سنیوں کو پیار تم سے ہے، سنیوں کو پیار تم سے ہے، مقرر عظیم آتا ہے جان لطف عمیم آتا ہے، مقرر عظیم آتا ہے جان لطف عمیم آتا ہے، اہل محفل کو شادماں کرنے فکر و فن کا شمیم آتا ہے، اہل محفل کو شادماں کرنے فکر و فن کا شمیم آتا ہے۔ آئیے آنے والے مقرر کا استقبال نعرہ تکبیر و اصرار سے کریں، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الحبیب الامین المختار الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ واجب التعظیم والاحترام حضرات سادات کرام، ممبر رسول پہ تشریف فرما تمام علماء ذوی الاحترام، اسلامی رشتے کی میری ماں اور بہنوں، پیارے عزیز بچوں، اور اس بزم میں تشریف فرما میرے تمام سنی جنتی بھائیوں، السلام علیکم۔ اہل سنت کے قدیم دستور کے مطابق آغاز گفتگو سے پہلے خلوص دل کے ساتھ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ اے رضا جانے انا دل تیرے نغموں پہ نثار، اے رضا جانے انا دل تیرے نغموں پہ نثار، بلبلے باغ مدینہ تیرا کہنا کیا ہے؟ خود فرماتے ہیں یہی کہتی ہے بلبلے باغ جناں، یہی کہتی ہے بلبلے باغ جناں کہ رضا کی طرح کوئی سحر بیاں نہیں، ہند میں کوئی واصف شاہ خدا، مجھے شوق ہوئے تب رضا کی۔ اور ایک جگہ فرماتے ہیں توتیے اصفہاں سن کلام رضا، توتیے اصفہاں سن کلام رضا، بے زبان بے زبان بے زبان ہو گیا، جبکہ پیدا شہ انس و جاں ہو گیا، دور کعبے سے لو سے مداں ہو گیا،
ہر ستارہ شب مولود مصطفیٰ شمعدان شمعدان شمعدان. اور فرماتے ہیں کس کے روئے منور کی یاد آ گئی, کس کے روئے منور کی یاد آ گئی, دل تپاں دل تپاں دل تپاں. اور عرض کرتے ہیں حق شفاعت سے تیری گنہگاروں پر, حق شفاعت سے تیری گنہگاروں پر مہربان 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 ہو گئے. تو ایک ایسا راز بیان کر دیا کہ معراج میں جب سرکار گئے تھے تو اتنا قرب الہی حاصل تھا کہ جتنا دونوں آنکھوں کے جو بھوے ہیں, قرآن میں اس میں کہا گیا ہے کہ فکانا کعبہ قوسین او ادنیٰ. تو اس کا راز امام عشق محبت اس طرح فرماتے ہیں کہ اس کے ابرو میں اس کے ابرو میں رمز قوسین کا نقطہ دان نقطہ دان نقطہ دان. اور ایک بات ایسی فرما گئے کہ اگر یہ سعادت کسی کو نصیب ہو جائے تو اس کی دنیا بھی آباد آخرت بھی آباد. فرماتے ہیں جس کو ان کے مقام کا پتہ مل گیا, جس کو ان کے مقام کا پتہ مل گیا, بے نشان بے نشان بے نشان. لیکن بے نشان ہونے کے باوجود اس کا نشان نہیں مٹا. خود فرماتے ہیں بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں, مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا, لطف ان کا عام ہو ہی جائے گا, شاد ہر ناکام ہو ہی جائے گا, جان دے دو وعدہ دیدار. سرکار کی زیارت خواب میں تو ولیوں کو ہوتی ہے, بزرگوں کو ہوتی ہے, عاشقوں کو ہوتی ہے. ہم جیسے گنہگاروں کی ایسی کہاں تقدیر کہ خواب میں سرکار کی زیارت ہو. لیکن ایک بات تو یقینی ہے کہ قبروں میں جب 3 سوال ہوں گے تو تیسرا سوال یہ ہوگا ما تقول فی حق حضرت حضور, تو اس ذات گرامی کے بارے میں کیا کہتا ہے. اور خود سرکار قبروں میں تشریف لائیں گے جب ہر مسلمان کو چاہے نیک ہو چاہے بد ہو زیارت ہوگی. تو امام عشق محبت فرماتے ہیں کہ وہ زیارت خوش نصیب کو ہی ہوتی ہے. اس لیے میں نے بھی ایک اپنا شعر کہا ہے کہ کفن میرا خوشیوں کی سوگات لایا, کفن میرا خوشیوں کی سوگات لایا, اسے پہن کر تیرا دیدار ہوگا. تو امام عشق محبت فرماتے ہیں جان دے دو وعدہ دیدار پر, نقد اپنا نام ہو ہی. اور فرماتے ہیں سائلو دامن سخی کا تھام لو, کچھ نہ کچھ انعام ہو ہی جائے. اور عرض کرتے ہیں اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے, اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے, دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا. کیا تھا؟ خود فرماتے ہیں اپنے دل کا ہے انہی سے آرام, اپنے دل کا ہے انہی سے آرام, سونپے ہیں اپنے سبھی گنہ کام, لو لگی ہے کہ اب اس در کے غلام چاہ رہے درد رضا کرتے ہیں. تو رضا کا درد کیا تھا؟ خود فرماتے ہیں جان ہے عشق مصطفیٰ روز وضو کرے خدا, جس کو ہو درد کا مزہ نازے جواب اٹھائے. ایسا درد تھا کہ فرماتے ہیں کرو تیرے نام پہ جا فدا, نہ بس ایک جا دو جہاں فدا, دو جہاں سے بھی نہیں جی فدا, کرو کیا کرو جہاں نہیں. اور فرماتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, وہ جو نہ تھے
نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان. اور عرض کرتے ہیں روح و فدا کا ضد ہر کا، یک شعلہ دیگر بر جنگ عشق کا، مورا تن من دھن پھونک دیا یہ جان بھی پیارے جلا. اور اگر یہ جان اس کے رسول میں چلے تو کیا ملے؟ خود فرماتے ہیں یہ عشق تیرے صدقے، یہ عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سکتے، آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی. اسی آگ لگی ہوئی تھی. ایسا عاشق صادق کہ اگر اللہ تعالیٰ کی حمد لکھتا ہے تو حمد باری تعالیٰ میں بھی نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوے نظر آ رہے ہیں. اسی لیے تو فرمایا وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمہ تن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا سفر بنایا. وہ آسانہ کہ فرماتے ہیں اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں، اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں. تاجدار کیوں مانگتے پھرتے ہیں؟ اس لیے مانگتے پھرتے ہیں کہ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے در بے بہا. ایسا کریم آقا کہ ممتا کا ہاتھ اٹھتے ہی داتا کی دین تھی، ممتا کا ہاتھ اٹھتے ہی داتا کی دین تھی. دوری قبول قرض میں بس ہاتھ بڑھتی. اور فرماتے ہیں کیوں اپنی گلی میں وہ روادار صدا ہو جو بھیک لیے راہ گدا دیکھ رہا. آپ نے کبھی کسی شاعر کو کچھ دیا، کسی فقیر کا سوال پورا کیا، فقیر دعا دیتا ہے اللہ داتا کا بھلا کرے. دعا دیتا ہے کہ نہیں؟ یہاں معاملہ الٹا ہے. فرماتے ہیں آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا خود جیتنے اور خود کہیں ممتا کا بھلا ہو. یہ وہی کہہ سکتا ہے جس کا یہ منصب ہو. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا. ایسا عاشق صادق کہ اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے وفاداروں کے قدموں تلے اپنے دل کو نرم غالیچے کی حیثیت سے بچھانے کے لیے تیار، لیکن بارگاہ رسالت کے گستاخ. سمجھ گئے؟ 2 درجن 6 کم 30. اس کی وجہ کیا ہے معلوم ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ادب کتنے ہوتے ہیں معلوم ہے؟ 786 886 ہوتے نہیں ہوتا. اسی طرح وہابی میں واو ہے علی بے یہ، اس کا ٹوٹل نکال کر غلط نکال کے ٹوٹل لگائیں گے تو 24 ہوتا ہے. وہ چوہا ماؤس چوہے کا عدد نکالو تو وہ بھی 24 ہوتا ہے. چوہا ہمارا کپڑا کاٹتا ہے پتہ نہیں چلتا. اسی طرح وہابی ایک سنی مسلمان کا ایمان کھا جاتا ہے پتہ. صادق اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے وفاداروں کے قدموں تلے اپنے دل کو نظم غالیچے کی حیثیت سے بچھانے کے لیے تیار، لیکن بارگاہ رسالت کے گستاخوں پر وہ ہمیشہ قہر الہی کی بجلی بن کر رہا. اسی لیے تو فرمایا کہ حشر تک ڈالیں گے ہم، حشر تک ڈالیں گے ہم مولا کی ہو مثل فارس ند کے گرے گراتے جائیں گے. خاک ہو جائے ادو، خاک ہو جائے ادو جل کر، مگر ہم تو رضا دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سنا.
لیے تو فرمایا آج لے ان کی پناہ، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر مانیں گے، پھر مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا، قیامت میں تو تیرا باپ بھی مانے گا۔ 24 بھی کہے گا مانوس مانوس، نبی نے آپ کو اختیار سے مانوس کیوں؟ قیامت کی بزم کیوں سجائی جائے گی معلوم ہے آپ کو؟ ایک عقیدہ ہے ہمارا، اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، اللہ ہر بندے کے عمل سے واقف ہے، بلکہ دل میں جو خطرہ گزرتا ہے، خیال پیدا ہوتا ہے، اس میں بھی اللہ واقف ہے۔ تو ہر بندے کا عمل اللہ کو معلوم ہے، اچھوں کو جنت میں بھیج دینا تھا، گنہگاروں کو جہنم میں بھیج دینا تھا۔ یہ قیامت کی بزم سجانے میں کیا حکمت تھی؟ تو فرماتے ہیں فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا، فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ وہاں تو نبی کی شان دیکھ کر محابرہ بھی کہے گا، نیل حدث بھی کہے گا مانوس مانوس، اور ہوگا کیا معلوم ہے؟ فرشتہ ایمان والوں کو، سنیوں کو گروہ در گروہ، ٹوڑا نہ ٹوڑا لے کے جنت کی طرف جائے گا۔ یہ اہل حدث بھی پوچھے گا ابھی تو ہمیں معلوم ہوں کہ جنت میں جائے گا، فرشتہ نہیں جائے گا، آج جمہوریہ میں جائے گا۔ فرشتہ کیا کہے گا معلوم ہے؟ اعلیٰ حضرت کا شعر ہے مولانا، فرشتہ کیا کہے گا معلوم ہے؟ تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، وہاں بھی دور ہو، ہم رسول اللہ چاند اشارے سے بجھا نظری دیکھ لے حضرت رسول اللہ کی۔ اسی لیے تو ان کو آگاہ کیا، کہتے ہیں قلم کو کہ دل کے رضا ہے خنجر خفات بکبار، آگاہ سے کہہ دو ہے منائے میں شر کریں، اور اگر شر کریں گے تو کیا انجام ہوگا معلوم ہے؟ وہ اللہ کے نیزے کی مار ہے، یہ عدو کے سینے میں وار ہے، کسی چار چوری کا وار ہے، بیمار وار سے کیوں وار ہے؟ اس لیے وار ہے کہ ملک سخن کی شاہی، ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم جس سم دے گئے ہو رضا کے سکے کیوں بچے ہیں معلوم ہے؟ خود فرماتے ہیں جیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، جیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول بالے میری سزا۔ خیر یہ چلنا شاہ بطور تبرک آقا نعمت تاجدار اہل سنت شہزاد اعلیٰ حضرت مرشد اجازت سیدی و سندی و مرشدی و ماوائی و ملجائی و ذخری فی دنیا والآخرہ سرکار مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیض سے تلاوت کیے، اور اس کے پڑھنے کے بعد ہی پیر و مرشد سے ہاٹ لائن کنیکٹڈ ہوتی ہے، اور پھر میرا پیر جو چاہے گا اپنے اس مرید سے بلوا دے گا۔ خیر ابھی کئی اشعار کی تشریح کرنے کی فرمائش آئی ہے اعلیٰ حضرت کی، لیکن میں ایک شعر بہت مختصر تشریح کر دوں گا، پھر آج میں 3 اٹیچی گرم مسالے کی، میں 2 پیٹی گرم مسالے کی اور 1
بیٹی ایمان کی دولت بتا، یہ کنزُل ایمان شریف تفسیر کبیر امام فخرالدین رازی کی اور دوسری تفسیر کی کتابیں لایا ہوں، چاہے یہ لوگ بات میں بولتے ہیں قرآن میں کہاں ہے، حدیث میں کہاں ہے، اور ہم سینہ ٹھوک کے کہیں گے ہمارے پاس جو قرآن اور حدیث کی دلیل ہے ہمارے پاس نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت کا ایک نعت ہے، سرکار کا قدم ہے تنے سلطان جمن پور، لب پور، دہن پور، دکن پور، بدن پور۔ اس میں ایک شعر ہے کہ دندانو لبو زلفو رخے شہ کے فدائی، دندانو لبو زلفو رخے شہ کے فدائی، ہے در عدن لعل یمن مشک کھتن کو۔ بولو سبحان اللہ۔ لیکن ایک بات پوچھو، شعر کسی کے بھی سمجھ میں نہیں آیا؟ یہی تو اعلیٰ حضرت کے عشق کی صداقت کی علامت ہے کہ اعلیٰ حضرت کے شعر میں عشق رسول کی وہ چاشنی ہوتی ہے کہ بظاہر شعر کا مطلب نہ معلوم ہوتے ہوئے بھی سننے والا عشق رسول کے قید میں سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب سنو، ہمارے مجدد امام اہل سنت کہ ہمیں فخر کیوں ہے معلوم ہے؟ ہزار خوبیاں تھی لیکن ایک خوبی وہ تھی جو تمام خوبیوں پہ بھاری تھی، اور وہ خوبی ہے سچے عاشق رسول۔ لیکن اس کے علاوہ 215 علوم و فنون میں اعلیٰ حضرت ماہر رہے۔ کتنے؟ ہاں، ہمارے کچھ مقرر کہتے ہیں میرے رجا اچھے پیارے رجا 55 علوم میں۔ کتنے علوم میں؟ 55 میں نہیں، 215 علوم و فنون میں ماہر تھے۔ اور انشاءاللہ ایک کتاب میری قریب آنے والی ہے جس میں ہم نے دعوے کے ساتھ ثابت کر دیا ہے کہ اعلیٰ حضرت 215 علوم و فنون میں ماہر تھے۔ اور ایک خوشخبری بھی آپ کو سنا دوں کہ آکسفورڈ یونیورسٹی نے گزشتہ صدی کا مسلم سائنسٹسٹ اعلیٰ حضرت کو ڈکلیئر کر دیا۔ اور ایک ان کا بھی مجدد تھا، تپوری مجدد۔ ہمارے اعلیٰ حضرت بھی اشعار لکھتے تھے، سنتے ہو نا؟ ابھی جو میں تھوڑی دیر پہلے آجانا سے اشعار پڑھ رہا تھا، ہر آدمی چوم رہا تھا۔ تو ان کا تپوری مجدد ہے نا، وہ بھی شاعری لکھتا تھا۔ اشرف علی تھانوی کا ایک شعر سنو، اشرف علی تھانوی کا شعر اس میں لکھا ہوا ہے لفادۃ الیمنیٰ میں کہ سنو دوستو آج عجب ہوا ماجرا، سنو دوستو آج عجب ہوا ماجرا، کھایا مانڈوا خزا باجرا۔ یہ ان کا تپوری مجدد تھا۔ تو کیسا مجدد تھا معلوم ہے؟ خود لکھتا ہے کہ میری لکھی ہوئی عبارت خود میری سمجھ میں نہیں آتی، واہ تیرے صدقے جہاں۔ میری ایک کتاب آئی ہے مولوی اشرف علی تھانوی کی علمی صلاحیت، اس میں ہم نے دعوے کے ساتھ ثابت کیا ہے، اور ابھی بھی ہمارا چیلنج ہے، ہم تو کہتے ہیں کہ وہ کسی قسم پہ کسی بات پہ مناظرہ مت کرو۔ اشرف علی تھانوی عالم تھا کہ جاہل تھا؟ اس مضمون پہ مناظرہ کرنا ہے تو بھی آ جاؤ۔ اب اسی پہ بات کریں گے نا تو ہمارا یہ دوسرا ایک گرم مسالہ دکھانے کا معاملہ پینڈنگ رہ جائے گا۔ ایک بات بتا دوں، اشرف علی تھانوی خود کہتا ہے کہ مجھے کچھ آتا، انگریز 600 روپیہ اس زمانے میں تنخواہ دیتے تھے، آج کے حساب سے 1,35,000 روپیہ ہوا ہے کتنا؟ وہ یہ فتویٰ دیتا تھا انگریز حکومت نہیں، حکومت مال کھاؤ۔ پہلے انگریزوں کا مال کھاتے تھے، اب سعودی گورنمنٹ کا مال کھاتے ہیں۔ انگریزوں نے اس کو بہت سر پہ چلا دیا، بہت فیمس کر دیا، تو خود کہتا ہے کہ مجھے کچھ آتا ہوا نہیں ہے، بھائی ہمیں تھوڑا کم ہو ہمیں کہہ رہا ہے، مجھے کچھ آتا ہوا نہیں ہے لیکن میری شہرت بہت ہے، لوگ مجھے مسئلہ پوچھتے ہیں اور مجھ کو مسئلہ آتا نہیں ہے۔ تو اب میں نے کیا طریقہ نکالا ہے، کوئی بھی آدمی مجھ کو سوال کرتا ہے تو میں اس کو سامنے سوال کرتا ہوں،
خود نے لکھا ہے اس وجہ سے کہ میں حوالہ بھی دے دوں گے. کہتا ہے کہ ایک شخص نے مجھے آپ سے پوچھا کہ حضرت یہ اسلام میں 5 وقت کی نماز کیوں رکھی گئی؟ تو صاحب نے کہتا ہے مجھے اس کا جواب نہیں معلوم تھا. میں نے اس کو کہہ دیا کہ اسلام میں 5 وقت کی نماز کیوں رکھی گئی یہ تو میں بعد میں بتاؤں گا. پہلے تو یہ بتا تیری ناک منہ پہ کیوں رکھی گئی، بیچ میں کیوں نہیں رکھی گئی؟ اور خود لکھتا ہے اب دیکھو یہ دیہات میں جمعہ نہیں ہوگا، یعنی کہ گاؤں میں، کیونکہ جمعے کے لیے شہر ہونا شرط ہے. یہ پہلی شرط ہے جمعے کی. تو اصل میں کھانے کو یہ مسئلہ بھی نہیں معلوم. خود لکھتا ہے کہ ایک شخص نے آ کر مجھ سے کہا کہ حضرت دیہات میں جمعہ کیوں نہیں ہوتا؟ تو میں نے اس کو کہا دیہات میں جمعہ کیوں نہیں ہوتا وہ بات نہیں بتاؤں گا، پہلے تو یہ بتا بمبئی میں حج کیوں نہیں ہوتا؟ ایسا مسکرہ تھا. لیکن ہمارے امام احمد رضا آپ اٹھا کر دیکھو پڑھا لکھا طبقہ موجود ہے. آپ نے بڑا سائنٹسٹ کیپلر کا نام سنا ہوگا، کوپرنکس کا نام سنا ہوگا. وہ امام احمد رضا کے سامنے ایک طالب علم معلوم ہوتا ہے. گیلیلیو کا آپ نے نام سنا ہوگا، نیوٹن کا نام سنا ہوگا، البرٹ آئنسٹائن کا نام سنا ہوگا. وہ امام احمد رضا کے سامنے تڑپتا ہوا نظر آیا. آپ نے نیل بور کا نام سنا ہوگا، روزن خود کا نام سنا تھا، جو بڑا سائنسدان ہے. ایسا لگتا ہے کہ اعلیٰ حضرت کا شاگرد ہونے کی بھی صلاحیت نہیں. ایسا ہمارا مجدد امام احمد رضا. اور ایک ان کا ٹبوری خیر اس کا تذکرہ تو نہیں سنا. میں یہ شعر کی تشریح بہت مختصر کروں گا. اعلیٰ حضرت کے لیے ہم دعوے کے ساتھ کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کو جو 215 علوم و فنون معلوم تھے اس میں اعلیٰ حضرت کو سوشیولوجی کا بھی علم تھا، جیولوجی کا بھی علم تھا، منرولوجی کا بھی علم تھا، فزکس، کیمسٹری، یہ سب علوم ایسا لگتا ہے امام احمد رضا کے در کی لونڈی ہے. تو شعر میں لکھتے ہیں دندان و لبو زلف و رخ شیخ کے فدائے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اے میرے آقا کے دانت کے عاشقوں. کون تھے؟ ہمیں دوبس کرنے تھے. جنگ احد میں شہید ہوا دانت، اپنے سب دانت شہید کر دی. دندان و لبو اے میرے آقا کے لب کے عاشقوں، اے میرے آقا کے چہرے کے عاشقوں، اے میرے آقا کی زلف کے عاشق ہو. اے دانت، لب، چہرے اور زلف کے عاشق ہو. تم جس دانت کے عاشق ہو وہ دانت کیا ہے معلوم؟ در ادن ہے. در مانے سمجھے؟ موتی. ادن کا موتی ہے. ادن کے معنی جنت بھی ہوتے ہیں. اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھو، اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ نے جب بھی اپنے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کے کسی عضو کو کسی چیز سے جب تشبیہ دی ہے تو ایسی چیز سے تشبیہ دی ہے کہ اس سے اچھی چیز ہو ہی نہیں. جنت کے موتی سے اچھا موتی ہو سکتا ہے؟ اور اگر دنیا کا موتی لو تو ادر کے معنی ایڈن، جہاں کا موتی بھی بہت چمکدار ہوتا ہے. اور اس موتی کے لیے یہ کہا جاتا ہے کہ اگر اندھیرے میں اس موتی کو رکھ دیا جائے تو اجالا ہو جائے گا. تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اے میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دانت کے عاشق ہو. تم جس دانت کے عاشق ہو وہ دانت کوئی معمولی دانت نہیں بلکہ در ادب ہے. اب 24 کے جگہ کبھی تو مولانا احمد رضا پیچھے نے اتیشیوکتی چھے گم میں بھی مثال آپ ہی دیتا تھا. لیکن ہم دعوے سے کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کا ہر شعر یا تو قرآن مجید کی کسی آیت کا ترجمہ یا تفسیر ہے یا کبھی حدیث ہے. اب پورے شعر میں تو حدیث کی مثالیں نہیں دوں گا، صرف اس میں ایک مثال دے دیتا ہوں. در ادن یعنی ادن کا موتی. کیا؟ اور ادن کا موتی اگر اندھیرے میں رکھ دیا جائے تو اجالا ہوگا. سنو ایک حدیث سنو. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ میں نے سنا
ہماری ماں محبوبہ رب العالمین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہ ایک مرتبہ رات کو سحری کے وقت میں کچھ سی رہی تھی، اتفاق سے میرے ہاتھ سے سوئی گر گئی۔ آپ فرماتے ہیں سوئی گری، مجھے یہ اندیشہ ہوا کہ یا اللہ یہ سوئی کہیں کسی کے پاؤں میں نہ چبھ جائے، تو میں سوئی کو ڈھونڈنے کے لیے کھڑی ہوئی، میرا سلائی کا کام بھی رک گیا تھا کہ اچانک ہوا کا ایک جھونکا آیا، چراغ تھا وہ بھی بجھ گیا۔ فرماتی ہیں اندھیرا ہو گیا، اتنے میں آفتاب رسالت اور مقام نبوت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میرے کمرے میں تشریف لائے، اور آتے ہی سرکار نے تبسم فرمایا تو سرکار کے مبارک دانت روشن ہوئے، اور ان دانتوں سے ایسی روشنی پڑی کہ میرا پورا کمرہ روشنی سے بھر گیا، اور اس دانت کی روشنی نے میری اپنی گمشدہ سوئی کو ڈھونڈ لیا۔ کسی کو فرماتے ہیں سوزن کہتے ہیں سوئی کو، سوزنیں گمشدہ ملتی ہے تبسم سے تیرے، سوزنیں گمشدہ ملتی ہے تبسم سے تیرے، شام کو صبح بناتا ہے اجالا تیرے۔ ثابت ہو گیا میرے آقا کے دانت درے، اور فرماتے ہیں اے میرے آقا کے لب کے عاشقوں، یہ لب کوئی معمولی لب نہیں بلکہ یمن کا لب، لال سمجھے روبی جس کو گجراتی میں مانک کہا جاتا ہے، لال رنگ کا آتا ہے، اور اگر کوئی جیولوجی یا منرولوجی کا ماہر ہے یا کوئی پتھر کا بیپاری ہے تو اسے پوچھو گے تو وہ یہی کہے گا کہ یمن میں مانک ہے یہ دنیا میں اونچا مانک، تو میرے سرکار کے جو ہونٹ ہیں وہ لال یمن اور مشک کتن پھول، اور سرکار کی جو زلفیں ہیں اس میں جو خوشبو آتی ہے وہ کھتن کی ہے، کھتن سمجھے نہیں سمجھے، یہ کستوری آتی ہے، معلوم ہے کستوری؟ ہتھیلی نہیں آتی، کستوری کا پیڑ کہاں ہوتا ہے؟ دیکھا ہے کبھی کستوری کا پیڑ؟ نہیں دیکھا، کستوری کا پیڑ ہوتا نہیں ہے، یہ کستوری جو ہرن ہوتا ہے نا، ہرن اس کی ناک ہے گجراتی میں ڈوٹی کیے تھے، وہی کستوری ہے۔ تو جو ہرن سے شکاری ہوتے ہیں جب ہرن کا شکار کرتے ہیں تو پہلے ہی اس کا ناکا قبضے کرتے ہیں، کیوں کہ وہ خوشبو ہوتی ہے اور اتنی بہترین اور قیمتی خوشبو ہوتی ہے کہ وہ شکاری مالا مال ہو جاتا ہے۔ اب دنیا میں مشک، جس کو مشک کہا جاتا ہے، اب مشک کا پیڑ نہیں ہوتا ہے، یاد رکھنا 5 جگہ کے مشہور ہے، کہاں کی؟ ایک ہے تبت، ایک ملک خطا جو چین میں ہوتا ہے، اور جہاں کا ایک مشہور ڈاکو جابر بادشاہ ہو گیا ہے چنگیز خان، وہاں، اور ایک ہوتی ہے مشک نیپال سے مشہور، اور ایک مشک مشہور ہوتی ہے ترکستان میں ایک مقام ہے جس کا نام ہے کھتن۔ تو ان 500 جگہ میں سے جو کھتن کی مشک ہے وہ سب سے بہترین خوشبو ہوتی ہے۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ میرے آقا کی زلف کی خوشبو کے عاشقوں، میرے آقا کی زلف میں جو خوشبو آتی ہے وہ مشک کھتن ہے۔ اب نبی سے برابری کا دعویٰ کرنے والا اپنے من میں سمجھ جائے، اور آپ بھی تجربہ کر لو کہ کبھی بازو میں آ کے بیٹھ جاتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ بھینسا بازو میں آ کے بیٹھ گیا ہے، بدبو مارتا ہے کہ اور میرے سرکار جس گلی سے گزر جاتے تھے وہ گلی میں جاتے تھے، آپ
किसी को ढूंढते हो तो पूछते हो ना, भाई भला यूसुफ भाई को देखा, किधर गया, उधर गया, उधर गया, उधर गया, सब। लेकिन साहबा जब सरकार को ढूंढते थे तो कभी किसी को नहीं पूछते थे, अपने नाक से पूछते थे। क्यों? कि सर को मालूम हो जाता था कि सरकार यहाँ से गुजरे होंगे तो जरूर ये गली महकती होगी। इसी को तो आला हज़रत फरमाते हैं, उनकी महकने दिल के गुंजे खिला दिए हैं, जिस राह चल गए हैं पूछे फंसा। और फरमाते हैं, क्या महकते हैं महकने वाले, क्या महकते हैं महकने वाले, बू पे चलते हैं भटकते। खैर इस शेर की तस्वीर में 2-3 रात दरकार रहेगी, इसलिए तस्वीर को मैं अधूरी छोड़ देता हूँ। आज के असली उन्वान पे आना है, बराबर है। आज हर पढ़ा लिखा, चाहे दुनियावी इल्म पढ़ा हो, चाहे मजहबी इल्म पढ़ा हो, चाहे अनपढ़ जाहिल हो, हर आदमी मजहबी मामले में परेशान है कि नहीं? उलमा अहले सुन्नत कहते हैं कि अल्लाह की सरका व कदम शान है, जैसे कि सरकार आला इंसान नहीं इंसान, वो इंसान है। यानी मेरे सरकार जैसा इंसान न आज तक पैदा हुआ है न कभी। और वह भी कहता है नबी हमारा वंश अपना जेवा से। अब दोनों कुरान की आयत देते हैं, दोनों हदीस बयान करते हैं। बेचारा सादा सूझबूझ रखने वाला मुसलमान परेशान है कि अल्लाह ये भी कुरान बताते हैं, ये भी कुरान बताते हैं, ये भी हदीस बताते हैं। भाई ये मौलवियों के झगड़े हैं, अपने को इसमें भरने की कोई जरूरत नहीं है। आज सच्चे देखिए, बोलो ये होता है कि नहीं? इसीलिए हमारा जो दावा है वो हम हमारी किताबों से नहीं साबित करेंगे, खुद तुम्हारी किताबों से साबित करेंगे। और हमारा चैलेंज है, वो पप्पू भाई कहां गया? पप्पू भाई किधर है? हाथ ऊंचा करे। हाँ, हम एक हवाला जो भी हवाला बताएंगे उसमें से अगर किसी ने एक हवाला गलत साबित कर दिया, पप्पू भाई की जानिब से 1 लाख रुपया इनाम। और हम 5 मरतबा चैलेंज दे चुके हैं, आज 6ठी मरतबा चैलेंज देते हैं कि अगर अपने बाप की जान जला दो, मुनाजरा करो। लेकिन नहीं आते। क्या बोलता मालूम है? जो गुरु तू ही। तो हम यहाँ तक बोलते हैं 10 आदमी तुम्हारे, 10 आदमी हमारे, सब मिलकर डीएसपी ऑफिस चले जाते हैं। तो क्या बोलूं मेरे ये दोस्त पर बात है। तो एक काम करे, तू न हूँ 2 જણા वया गए वचમાં लोखंडની जारी और डीएसपी को लिख के दे देवे कि हम में से जो भी बदतमीजी करे गोली मार लेना चाहते। सिर्फ तुम अपने को मुसलमान साबित कर दो, वरना हम साबित कर देंगे कि रसूल की शान में गुस्ताखी करने की वजह से तुम इस्लाम से खारिज हो। अब क्या बोलते हैं मालूम है? हमें विश्व उचित करता है। शुरुआत नहीं करेंगे, शुरुआत ही करेंगे। ये जो तर्केश्वरी, भड़केश्वरी, झूठेश्वरी, दज्जालेश्वरी तकरीर में बोलता है नबी हमारा भाई है, बोलता है कि नहीं बोलता? हम कहते हैं नबी को भाई कहना मुतलक हराम, और अगर तौहीद की नियत से कहेगा काफिर हो जाए।
इनको शौक लगा है नबी के भाई बनने। एक बात मैं आपको बताऊं, पूछता हूं, इस्लाम के चौथे खलीफा और सैयदुश्शुहदा, शहीद करबला, शहीद गुलगुम हुआ, सैयदना इमाम हुसैन के वालिद का नाम क्या था? हजरत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम। हजरत अली, एक बात मैं आपको जवाब सिखाऊंगा ना, तो कोई अरबी की इबारतें, कुरान की आयतें याद नहीं रहेंगे याद? सच्ची बोलो। क्यों? कि मैं कोई आलिम नहीं, मैं तो इन आलिमों की जूतियां उठाने वाला। मैं आपकी तरह एक अवामी आदमी हूं, समझता हूं। हमारे ये उलमा जब इल्म का दरिया बहाते हैं, जब तकरीर करते हैं, तो ऐसा लगता है इल्म का दरिया बह रहा है। सच्ची बोलो। मिसाल के तौर पर हमारे ये मौलाना का खड़ा करो, क्या मौलाना का नाम? मौलाना इरशाद अहमद को खड़ा कर दो, तो मौलाना इरशाद अहमद सरकार दो आलम का इल्म गैब के बारे में कुछ बोल दो, तो फटाफट कुरान की आयतें पढ़ना शुरू कर देंगे। कुरान सूरह जिन में ये लिखा है, फलां में ये लिखा है, और इसकी आयत तफसीर वाला फखरुद्दीन राजी ये फरमाना। सच्ची बोलना, आपको कुछ याद रहता है? सच्ची बोलना है? हाँ नाम जवाब दो। पोजीशन क्या होती है मालूम है? शटर बंद, दुकान खुले। वो कजिन ब्रदर का था, क्या था? काका ना दिकरा, क्या? चचा जाट भाई। तो चचा जाट भाई क्या होता है? भाई होता है ना। हम इन वहाबियों को, अहले हदीस वालों को चैलेंज देते हैं कि सिर्फ एक हदीस ऐसी बता दो कि हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपनी जिंदगी में एक मर्तबा भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भाई कहा हो। जब भी कहा या रसूलुल्लाह। हजरत अब्बास का नाम सुना है? हजरत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब सुना है ना? सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सगे चचा, सगे चचा। और चाचा होता है वो बाप के बराबर होता है ना? मैं भी तेरे बाप की जगह पर हूं, ये मेरा भतीजा है। हजरत अब्बास हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सगे चचा, उनको पूरा हक था सरकार को एक भतीजा कह सकते थे। लेकिन हम इन वहाबियों को जो कहते हैं नबी अपना भाई है, उनको चैलेंज देते हैं, एक हदीस ऐसी बता दो। हजरत अब्बास ने जिंदगी में एक मर्तबा भी सरकार दो आलम को भतीजा कहा। चाचा होने के बावजूद कहते थे या रसूल अल्लाह। बल्कि एक रिवायत सुनोगे ना, ईमान ताजा हो जाएगा। हजरत अब्बास सरकार से उम्र में बड़े थे, बहुत बड़े थे। एक मर्तबा एक शख्स ने हजरत अब्बास से पूछा, हजरत अब्बास ये बताइए उम्र में आप बड़े हैं या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? तो हजरत अब्बास उम्र में बड़े थे, तो ये कह देने में कोई गुस्ताखी थी कि मैं उम्र में बड़ा हूं? कोई गुस्ताखी थी? लेकिन मोहब्बत का तकाजा, अदब का तकाजा, किसी तरह से भी नबी से बड़ा होना उनको रवा नहीं था। सवाल पूछा, हजरत अब्बास ये बताइए उम्र में आप बड़े हैं या हुजूर बड़े हैं? तो जवाब देते हैं मर्तबे में तो ये बड़े हैं, मर्तबे में। हाँ, दुनिया में मैं जल्दी आया। ये अदब का तकाजा था। और आज का टपोरी क्या बोलता है मालूम है? नबी आपको बोल से और बोले क्या देता है मालूम है? इन्नमल मोमिनूना इख्वतुन। कुरान की आयत है, मुसलमान भाई भाई है। देखो दलील क्या लगा है? मुसलमान
تو کیا کہتا ہے؟ نبی بھی مومن، میں بھی مومن، نبی بھی مومن، تم بھی مومن، اور قرآن کہتا ہے مومن مومن آپس میں. تو نبی اپنا بھائی تھا اور مجمع سے بلوایا ہے ہمارے پاس ٹیپ کہ بولو نبی ہمارا بھائی ہے. بلوایا کہ نہیں بلوایا؟ تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ انما المؤمنون اخوۃ، مسلمان سب بھائی بھائی ہیں. یہ تو نبی تو کیوں فٹ کرتا ہے کہ نہیں تیرے باپ پہ تو فٹ کر. تیرا باپ بھی مومن، تم بھی مومن، تو تم بھی تیرے باپ کا بھائی ہوا. اور بھائی کو مانا ہے بھیا، باپ کو مانا ہے بھیا. اور دوسری بات، تیری ممی تیرے پپا کی بیوی ہونے کی وجہ سے تیرا پپا تیرا بھائی تو تیری بھابھی ہوئی. تو ممی کو مانا ہے بھابھی جان. دوسری بات یہ کیا بولتے بولو گے نبی مومن آپ لوگ بھی مومن. تو سورہ حشر اٹھاؤ 28واں پارہ. واللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن. اللہ کو بھی مومن کہا گیا. تو کالے کہ اللہ بھی اپنے بھائی سے. مولانا عبدالسلام صاحب الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن میں جو مومن کی صفت ہے وہ کس کی صفت بیان کی گئی ہے؟ اللہ تعالیٰ. تو اللہ بھی مومن، ہم بھی مومن. تو کل یا کل کے اندر یہ بھی کہیں گے تو آپ نے کہا اللہ نے بھی بھائی نہیں کیا وہ مطلب اونچے نہیں کیا. ارے ساری جات میں جوتوں مارو. قرآن کیا ہے، قرآن کا انداز بیان کیا ہے یہ ان کو معلوم ہی نہیں. سنو، جب مومن کا اطلاع بندے کا کیا جائے گا، اور قرآن میں جہاں جہاں بندے کو مومن کہا گیا ہے وہاں یہ معنی لیے جائیں گے ایمان لانے والا. اور قرآن میں جہاں مومن کا لفظ بطور اللہ کی صفت کے آیا ہے وہاں یہ معنی لیے جائیں گے امن دینے والا، امان دینے والا. اب انہوں نے بدی کا ایک ہی معنی لیا، کارا کارا بدے جمبو.